السلام علیکم۔ 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز، چاند نظر آ گیا، رویت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ اتوار 4 جنوری کو عید میلاد النبی۔ شادی مبارک اسکیم کے لیے فی ضلع 2 کروڑ روپے کے حساب سے جملہ 20 کروڑ روپے کی اجرائی۔ سینئر کانگریسی لیڈر جی وینکٹ سوامی کی سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسومات، راہل گاندھی کی شرکت۔ خواتین کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے 60 شی ٹیموں کی تشکیل، 200 حساس مقامات کی نشاندہی۔ اور میمون کی پہاڑی پر ایک شخص کا صفہ کانہ قتل، سر پر آہنی سلاخوں سے حملے کے بعد حملہ آور فرار۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ میلاد النبی کے مہینے ربیع الاول کا آغاز ہو گیا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا اجلاس حسینی بلڈنگ معظم جاہی مارکیٹ میں منعقد ہوا۔ کمیٹی نے بتایا ہے کہ حیدرآباد میں مطلع صاف تھا اور چاند نظر آ گیا۔ دیگر علاقوں سے بھی چاند نظر آنے کی اطلاع ملی ہے، لہٰذا عید میلاد النبی اتوار 4 جنوری کو منائی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے 26 دسمبر کو تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں احکام جاری کر دیے گئے۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں کرسمس کو 2 دنوں کی تعطیل کا اعلان کیا تھا، اس لیے 25 اور 26 دسمبر کو تعطیل رہے گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ملکاج گری منڈل کے مہندرا ہلز علاقے میں کرسچن بھون کی عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ 10 کروڑ روپے کے مصارف سے یہ کرسچن بھون 2 ایکڑ اراضی پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے عوام کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ 1 سال میں اس بھون کی تعمیر مکمل کر لی جائے گی اور آئندہ سال کرسمس تقاریب اسی بھون میں منعقد کی جائیں گی۔ تلنگانہ حکومت نے شادی مبارک اسکیم کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ ہر ضلع کو 2 کروڑ روپے کے حساب سے جملہ 20 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ غریب اور نادار لڑکیوں کی شادی کے لیے حکومت نے شادی مبارک اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے 51,000 روپے کی مدد فراہم کی جائے گی۔ کلکٹر سنگاریڈی راہل بوجا نے مشن کاکتیہ کے سلسلے میں ایک خصوصی جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ کے علاوہ ریاستی وزیر فائنانس ای راجندر نے شرکت کی۔ ہریش راؤ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ پروجیکٹ حکومت کا ایک باوقار پروجیکٹ ہے، جس میں ریاست تلنگانہ کے 47,000 تالابوں اور کٹوں کی مرمت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میدک میں 7,972 تالابوں اور کٹوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں سے اس سال 20 کی مرمت کی جائے گی۔ انہوں نے تمام محکمہ جات کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ آپسی تعاون کے ذریعے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں تاکہ 237 ٹی ایم سی پانی کے ذخیرے کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر اسمبلی حلقے میں ایک منی ٹینک بینڈ تعمیر کیا جائے گا۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی موہن رام لنگم، مدن ریڈی، مہیپال ریڈی، گیتا ریڈی، کرشنا ریڈی، اراکین کونسل سدھاکر ریڈی، گوپال ریڈی، رام موہن کے علاوہ ضلع کلکٹر راہل بوجا، چیئرمین ضلع پریشد راجمنی اور جوائنٹ کلکٹر شرد موجود تھے۔ آندھرا پردیش اسمبلی کی کارروائی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران وقفے سوالات میں کولیرو جھیل کی سطح کو لے کر جماعت اور اپوزیشن وائی ایس آر سی پی کے ارکان کے درمیان نوک جھونک دیکھی گئی۔ جگن موہن ریڈی نے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپنے 9 سالہ دور اقتدار میں چندر بابو نائیڈو کیوں خاموش رہے اور اب وہ کولیرو سے متعلق گمراہ کن معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ بڑے کسانوں کو بھی حکومت ان پٹ سبسڈی فراہم کرے گی۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ اس سال 12 ٹی ایم سی پانی ہینری نیوا سے رائلسیما کو لے جایا جائے گا۔
आंध्र प्रदेश असेंबली में कांग्रेस के सीनियर लीडर वेंकट स्वामी को खिराज पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को जिले नलगुंडा के दामोर चल्ला, मुट्ठमपल्ली और मेट्टूचेरू इलाकों का 4 घंटे तक फिजाई मुआयना किया। मज़कूरा इलाकों में थर्मल और सोलार पावर प्लांट्स के क़ियाम के सिलसिले में अराज़ी की निशानदही के लिए वज़ीर आला ने ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया। इससे पहले खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए वज़ीर आला वेरला पालम पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक फ़ोटो गैलरी का मुशाहिदा किया। रियासती वज़रा, मकामी अरकान असम्बली, ज़िले कलेक्टर नलगुंडा के अलावा दीगर ओहदेदारों ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जी वेंकट स्वामी उर्फ काका को उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने खिराज पेश किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, नायब वज़ीर आला टी राजैया, सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू, ISRCP के सरबराह जगन मोहन रेड्डी, कांग्रेस और तेलुगुदेशम के अलावा बीजेपी कायदीन ने भी वेंकट स्वामी की क़ियामगाह पहुँचकर उनके फर्जंदान विवेक और विनोद को पुरसा दिया। वेंकट स्वामी की अर्थी का जुलूस गांधी भवन से रवाना हुआ। उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ सेपहर अदा कर दी। पंजागुट्टा शमशान घाट में नायब सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी ने भी जी वेंकट स्वामी की अर्थी का दीदार किया और उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने जी वेंकट स्वामी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने रिकाबगंज के इलाकों का दौरा करके गॉड गिफ्ट मार्केट के मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट से मुत्तसिल पार्किंग को तहरीक तेलंगाना के दौरान बर्खास्त कर दिया गया था, जिससे मार्केट आने वालों को मुश्किलात पेश आ रही थी। इसके अलावा पार्किंग की अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए कोशिश की जाएगी ताकि दुकानदारों को पार्किंग और रास्ता फराहम हो सके। अलावाजी उन्होंने मार्केट के पास बस स्टॉप कायम करने का भी तयक़ुन दिया है। इस मौके पर टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों, ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों, सरगर्म मजलिसी कारकुन ज़फ़र के अलावा ताजिर बरादरी भी मौजूद थी। लोग बस से अगर यहाँ उतरे तो यहाँ पर उनको आने के लिए सहूलत होगी। बस का स्टॉप मार्केट के करीब रखने के लिए बताया गया, उसका भी हम इंतज़ाम करेंगे। यहाँ के RM को बोल के रीजनल मैनेजर से बात करके मार्केट बस स्टॉप पे बसों को रोकने का इंतजाम करेंगे ताकि इनके ग्राहक आसानी से बस के ज़रिए आके यहाँ से माल खरीद सके। यहाँ के जो भी बुनियादी मसाइल है इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ के लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हर तरीके की कोशिश करके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाएंगे। ये यहीं का एरिया का MLA हूँ, लेकिन मार्केट के इतने हिस्से में और इतनी चौथी मंजिल तक अभी तक नहीं पहुंचा था। पहली वक्त है, घनी मार्केट है, देख के खुशी हुई और सब मिलजुल के कारोबार करने वाले हैं। इससे पहले भी बैठ के एक मसले में यहाँ मीटिंग में बुलाया गया था। इंशाल्लाह यहाँ के जो भी एसोसिएशन के मसाइल है उसको हल करेंगे। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किद होने वाले जलसे रहमतुल लिल आलमीन और नातिया मुशायरे के लिए इंतज़ामात जारी हैं। इस जलसे में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। इसकी मुनासिबत से इंतज़ामात और तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान ने जलसेगाह का बलदी और बरक़ी ओहदेदारों के साथ मुआयना किया और ज़रूरी उमूर की तरफ तवज्जो दिलाई। ये पूरा बता दिया गया, उससे हटकर दारुसलाम से, एक मीनार मस्जिद से और मालाकुंटा रोड से, भोईगुड़ा कमान से, घोड़ी की खबर से दारुसलाम को आने वाले तमाम रास्तों पर जो रोड कहीं ख़राब है तो उसको पैच वर्क करने के लिए स्ट्रीट लाइट की दुरुस्तगी और सफाई पाउडर का छिड़काव 2 दिन के लिए ये तमाम इंतजाम से अहदेदारों को वाकिफ करा गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज से काम का आगाज़ हुआ और झाड़ों की कटवाई का काम चल रहा है। मज़ीद कामों में तेज़ी पैदा होगी। इंशाअल्लाह जलसे की तारीख तक ये तमाम काम की तकमील होगी और जलसे के जो ज़ायरीन हैं, जो शिरकत करने वाले हज़रात हैं, उनको हर किस्म की सहूलत पहुँचाना हमारा मकसद है। मैं आपके चैनल के ज़रिए आमियतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि दारुसलाम के इस अज़ीम शान और मुक़द्दस जलसे में मैं अहबाब के हज़ारों की तादाद में शिरकत करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वाबस्तगी का मुज़ाहरा करे, सबूत दे और उसवे हसना पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर बनाए। शुक्रिया।
ریاستی وزیر مہندر ریڈی نے راجندر نگر کے ایک اسکول کے توسیعی کاموں کا افتتاح کیا۔ 35 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک اسکول میں نئی جماعتوں کے لیے کمرے تعمیر کیے جائیں گے۔ اس موقع پر TRS کے مقامی لیڈرز بھی موجود تھے۔ تلگو دیشم کے تلنگانہ قائدین ای دیاکر راؤ اور M نرسملو نے تلنگانہ میں کسانوں کی خودکشیوں کو وزیر اعلیٰ KCR کی طرف سے کیا گیا قتل قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای دیاکر راؤ نے کہا کہ چھتیس گڑھ سے برقی لانے کا KCR کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برقی کی عدم سربراہی اور فصل کی اقل ترین قیمتیں نہ ملنے سے کسان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تلگو دیشم قائدین نے کہا کہ KCR کی اقتدار سنبھالنے کے بعد 325 کسانوں نے خودکشیاں کی ہیں اور کلیکٹرز نے اس سلسلے میں رپورٹ بھی دی ہے، لیکن حکومت صرف 69 کسانوں کی خودکشیوں کا ذکر کر رہی ہے۔ M نرسملو نے کہا کہ حکومت خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد خاندان کو بھی نظر انداز کر چکی ہے۔ تلگو دیشم قائدین نے کسانوں کی خودکشی کے واقعات پر فوری کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گلزار ہوستا پنجے شاہ سڑک پر برسوں سے زیر التوا کاموں کا دوبارہ آغاز کیا گیا ہے۔ بلدی عملے نے کالی کمان کے اطراف انہدامی کارروائی انجام دی۔ واضح ہے کہ ٹریفک کے شدید بہاؤ کے پیش نظر اس سڑک کو 60 فٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور تقریباً 8 سے 10 سالوں سے یہ کام زیر التوا تھا۔ انہدامی کام کی تکمیل کے بعد امکان ہے کہ اس مصروف سڑک پر ٹریفک جام کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہدامی کارروائی کے بعد سڑک کی کشادگی کا کام مکمل کرنے کے لیے کتنا وقت لیا جاتا ہے۔ بلدی عہدیداروں نے بتایا کہ جائیدادوں کے مالکین کو رقم ادا کر دی گئی ہے اور بلا کسی رکاوٹ کے کام مکمل کر لیا جائے گا۔ ٹوٹل 60 فٹ روڈ جا رہی ہے۔ روڈ وائڈنگ میں گلزار سے پنجشا نوٹس دے دیے، روڈ وائڈنگ چیک دے دیا، آلریڈی پرائیویٹ نیگوشیشن میں ٹیک اوور کر رہے۔ لانگ پینڈنگ ایشو تھا، آلریڈی ہو گیا، 90% روڈ کمپلیٹ ہو گئی، لیکن 10% رہ گیا، وہ بھی نکال لیتا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نکال رہے ہیں، پبلک انٹرسٹ میں نکال رہے ہیں۔ ہندو تنظیموں نے عامر خان کی فلم PK کے خلاف ہندوؤں کے جذبات کو مجروح کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ احتجاجی کارکنوں نے فلم پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمشنر سائبرآباد پولیس CV آنند نے کہا ہے کہ خواتین کے ساتھ ہراسانی، حملوں اور جرائم کی روک تھام کے لیے 60 شی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ خواتین کی سلامتی سے متعلق منعقدہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے CV آنند نے بتایا کہ شہر کے IT کوریڈور کے لیے 10 ٹیموں کو متعین کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حساس 200 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر خواتین کی سلامتی کے لیے خصوصی نگرانی رکھی جائے گی۔ انہوں نے خواتین کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سائبرآباد پولیس کی طرف سے IT کمپنیوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی مؤثر انتظامات کیے جائیں گے۔ چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کے 3 روڈی شیٹرز کو PD ایکٹ کے تحت جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ قدیم ملک پیٹ کے ساکن سید امان الدین عرف لالا، محمد عمران عرف کالا عمران اور سید مشتاق کو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا۔ پولیس کے مطابق امان الدین سال 2004 سے مختلف مجرمانہ واقعات میں ملوث تھا اور اس کی وجہ سے امن و قانون متاثر ہو رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ماضی میں بھی اسے جیل بھیجا گیا تھا، لیکن ضمانت پر رہائی کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس کے خلاف چادر گھاٹ، امبر پیٹ اور ملک پیٹ کے علاوہ نیریڈمیٹ پولیس اسٹیشن میں 14 مقدمات درج ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ عمران اور مشتاق الدین بھی 2004 سے مختلف مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے اور مشتاق کو 6 مہینے کے لیے شہر بدر بھی کیا گیا تھا۔ عمران کے بارے میں بھی پولیس نے بتایا کہ وہ جبرن وصولی کے 2 اور اقدام قتل کے 2 واقعات میں ملوث ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تینوں ملزمین کو چنچل گڑا جیل بھیج دیا گیا ہے۔ چنتل میٹ پولیس حدود میں قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ چندران گٹا کے ساکن 38 سالہ حاجی عرف منٹل حاجی کے سر پر آہنی سلاخوں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ میر مومن کی پہاڑی پر پیش آئی اس سنگین واردات کے مرتکبین کا پتہ نہ چل پایا ہے۔
پولیس نے بتایا کہ مقتول مجرمانہ ریکارڈ کا حامل تھا، تاہم مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہیں۔ سنت نگر پولیس نے ایس آر ٹی کوارٹرز علاقے میں ایک مکان پر دھاوا کر کے 3 خواتین اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ افراد میں اے پی ایس پی پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل جے راما راؤ، 2 خاتون بروکرز اور ایک فحاشہ شامل ہے۔ پولیس نے مذکورہ افراد کے قبضے سے 4 سیل فونز برآمد کر لیے۔ سرو نگر کے علاقے میں ایک اسکریپ کے گودام سے چاندی کی مورتی اور 10,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ گودام کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب وہ گودام بند کر کے گھر گئے تھے کہ صبح جب وہ گودام کو پہنچے تو الماری کا قفل ٹوٹا ہوا تھا اور سارا ساز و سامان بکھرا پڑا تھا، جبکہ چاندی کی مورتی اور نقد رقم غائب تھی۔ سرو نگر پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج کی مدد سے سارق کا پتہ چلانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ منگل ہاٹ پولیس حدود میں ایک خاتون کی جلی ہوئی لاش دستیاب ہوئی ہے، جس کے قتل کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ 30 سالہ راج شری بائی اپنے سسرال والوں کی ہراسانی اور جیٹ کی نازیبہ حرکتوں کا شکار تھی۔ کچھ روز قبل خاندان کے ذمہ داروں نے جیٹ منو سنگھ کو گھر خالی کر دینے کی ہدایت دی تھی۔ اس بات کو لے کر منو سنگھ کافی برہم تھا۔ منگل کی صبح جے شری بائی کی جلی ہوئی لاش مکان کی چھت پر دستیاب ہوئی۔ اس کے افراد خاندان کی شکایت پر پولیس نے جے شری کے شوہر لڈو سنگھ اور منو سنگھ کی بیوی کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ منو سنگھ فرار ہے۔ منگل ہاٹ پولیس اس سنگین واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز، چاند نظر آ گیا، رویت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ اتوار 4 جنوری کو عید میلاد النبی۔ شادی مبارک اسکیم کے لیے فی ضلع 2 کروڑ روپے کے حساب سے جملہ 20 کروڑ روپے کی اجرائی۔ سینئر کانگریسی لیڈر جی وینکٹ سوامی کی سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسومات، راہل گاندھی کی شرکت۔ خواتین کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے 60 شی ٹیموں کی تشکیل، 200 حساس مقامات کی نشاندہی۔ اور میمون کی پہاڑی پر ایک شخص کا صفاقانہ قتل، سر پر آہنی سلاخوں سے حملے کے بعد حملہ آور فرار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔